تلاش کیا تو اپنے انسان کے 5 عیبوں کا پتہ چلا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان میں 5 عیب ہیں، ان 5 عیبوں کی وجہ سے یہ ادھورا ہے۔ اپنی زبان سے 1000 دفعہ کوئی اپنے آپ کو پورا کہے تو وہ پورا نہیں، ادھورا ہے۔ قرآن مجید میں 5 عیبوں کو اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، کمزور پیدا کیا گیا۔ دوسرا عیب فرمایا خلق الانسان ہلوعا، انسان ایسا بنا ہوا ہے اپنی تخلیق کے اعتبار سے یہ ہلکی چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ تیسرا فرمایا خلق الانسان عجولا وکان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، یہ وہ ہے جس پر تھوڑی سی تکلیف آئے تو یہ چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اس کے اندر یہ بڑے عیب کی چیز ہے کہ یہ جلدی اپنے لیے فیصلے کر لیتا ہے، یہ اپنے آپ کو پورا سمجھ لیتا ہے اور اپنے فیصلوں کو جلدی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 5 عیب اللہ تعالیٰ نے انسان کے بتا دیے۔ 5 عیبوں کو دیکھ کر قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے انسان کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے سارے دعوے چھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، کوئی بھلا کیا اپنے آپ کا، اپنے علم کا دعویٰ کرے گا۔ 2 اور 2 4 کی ضرب تقسیم کے حصے میں گم ہو جانے والا، کیا اسے پتہ اپنی ذات کا، کیا اسے پتہ رب رحمان کا؟ اللہ تعالیٰ بار بار علم کی نفی کرتا رہا اور کائنات گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین یوم ازل سے ہر مخلوق کو یہ بتاتے رہے تم تھوڑے ہو، اللہ پورا ہے، ہم پورے نہیں، اللہ پورا ہے، ہم میں کمی ہے، اللہ کمیوں سے پاک ہے، ہم میں عیب ہی عیب ہے، ابتدا سے انتہا تک، اول سے آخر تک، شروع سے آخر تک ہم میں عیب ہی عیب ہے، ہمارے سارے کے سارے عیب ہیں۔ کوئی کمی کوئی صفت بھی ہو سکتے ہیں لیکن عیب زیادہ ہے۔ ان عیبوں کے تحت اللہ رب العالمین نے فرما دیا، مسلمان بندوں کو قانون دیا، ایک فارمولہ دیا۔ مسلمان بندے کو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے بندے میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے بندے میرے زمین پر تجھے اپنا خلیفہ بنایا۔ میرا اصل تعارف یہ ہے میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میری اپنی کوئی اوقات نہیں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا، میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ جب صحابہ سے سوال ہوتا تھا تم کون ہو، وہ جواب دیا کرتے تھے ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ہمیں اللہ نے خلافت کا کام دیا، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے صرف مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میرا تعارف ہو جائے۔ کل مجھ سے کسی نے سوال کیا حضرت یہ بتائیں اللہ رب العالمین نے بندوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ جب سب کو پیدا کیا پھر انہوں نے مرنا ہے، کائنات ختم ہو جائے گی، انسان کو پیدا کیوں کیا گیا؟ میں نے اسے کہا ایک حدیث میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اسی حدیث کے تحت ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا، پوری کائنات کو اس لیے پیدا کیا، مخلوق کو اس لیے پیدا کیا، میں موجود تھا لیکن مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں نے اس لیے کائنات کو پیدا کیا تاکہ میرا تعارف ہو جائے، اپنے تعارف کے لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا تاکہ کوئی کسی کو معلوم ہو اوپر اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ کائنات میں میرا تعارف ہو۔ انسانوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جنات کو بنایا، جمادات کو بنایا، حشرات کو بنایا، نباتات کو بنایا، ایک محمد کے پیچھے پوری کائنات کو بنایا۔
لولا خلقت لما خلقت الافلاق والارضین، اے نبی ہم تجھے نہ بناتے، کائنات میں کچھ نہ بناتے، نبی کے لیے پوری کائنات بنائی اور پوری کائنات کو نبی کے لیے پیدا کیا۔ پھر ایک سسٹم کو اللہ نے تشکیل دیا تاکہ میرے نبی کی پیروی کرنے والے اور مجھے منانے والے یعنی میرا تعارف عام ہو جائے۔ یہ ساری کے ساری بات کے پیچھے ایک ہی بات ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے اللہ رب العالمین نے سب کچھ اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم اس لیے بنایا تاکہ لوگ مجھے پہچان جائیں، میرا تعارف ہو جائے۔ اور پھر جیسے انسان گیم کھیلتا ہے، ایک چیز خود ہی بناتا ہے پھر خود ہی اسے ختم کر دیتا ہے۔ دوسری مثال بچے کی ہے، بچہ ریت کا گھر بناتا ہے اور بنانے کے بعد پھر اسے مٹا دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی مثال کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثال کوئی نہیں۔ میں اپنے ذہن کے مطابق ایک مثال دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا اور اس لیے بنایا تاکہ میرا تعارف ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اے اللہ آپ کا تعارف کیسے ہوگا، آپ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے میں رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا اس نے اللہ کا تعارف حاصل کر لیا۔ جو اپنے آپ کو سمجھ گیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنے آپ کو زیرو کہنے والا اپنے اللہ کو سمجھ جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے؟ ہمارے نبی نے جواب دیا پہلا قدم اپنی نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ فرمایا اپنی ذات کی نفی کر، اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ اپنے آپ کو زیرو کے ساتھ جمع کرو، اپنے آپ کو زیرو سمجھو، اپنی ذات کی نفی، پھر اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل ہوگا۔ اپنی خواہش پر چھری چلاؤ گے آگے جنت ملے گی، نتی حال کے اپنے جب تک خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، بڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اے ظفر اسے آدمی نہ جان جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد الہ نہ رہا۔ یہ کیسا بندہ ہے جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے غصے میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، تیش میں آ کے اللہ کے خوف کو بھول گیا، جو عیش میں آ کے یاد الہ بھول گیا، اللہ کو یاد کرنا بھول گیا۔ یہ بھی کوئی انسان ہے اپنی ذات کی نفی کرنے والا، وہ اصل میں انسان ہوتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والا، وہ اصل میں بڑا آدمی ہوتا ہے۔ سراہی سبھی ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ نے محبت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اس کی اپنی اوقات زیرو ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کا نظام پھیلانا چاہتے تھے، انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارمولے عطا فرمائے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پہلی چیز یہ ہے انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، دوسرا یہ انسان نبی کا نائب ہے، تیسرا قرآن مجید کا وارث ہے، اور چوتھا یہ جنت کا طالب ہے۔ ان چار چیزیں، یہ چار چیزیں ہمارا تعارف ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ ہمیں جنت دے گا۔ اور جنت میں جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایک معیشت کی ضرورت ہے، دوسری معاشرت کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو توڑے
توڑے اس سے جوڑو، سل من قطعک جوڑ اس سے جو تم سے توڑے، واعف عن ظلمک اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ تیسرا فرمایا آت من حرمک اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرے۔ چوتھا فرمایا احسن ما اساء علیک، ہمارے نبی نے فرمایا اپنی ذات کی نفی کرو، جو تمہارے ساتھ برادری توڑے اس کے ساتھ برادری جوڑو۔ دوسرا فرمایا جو تمہارے اوپر ظلم کرے بدلے میں اسے معاف کرو۔ تیسرا فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ اور چوتھا فرمایا ہمارے نبی نے جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے بدلے میں اچھائی کرو۔ یہ کیا انسان ہے غصے میں آ کر اپنے نبی کو بھول جاتا ہے؟ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جو پتھر کھانے کے بعد دعائیں دیا کرتا تھا۔ ہم غصے میں آ کے کسی نے چھوٹی سی بات کر دی، اس بات پر غصہ آیا، غصے میں آ کے ہم اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کی عزتوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ ہماری چوکوں میں سرعام نیلامیاں ہوتی ہیں، عزت کی نیلامیاں ہوتی ہیں، سرعام گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، کسی کو ماں بہن کی گالی دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ کعبہ کو توڑ دینا گناہ چھوٹا ہے، ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ عزتوں کی حفاظت کرو، جو عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چار چیزیں یہ عام ہو جائیں معاشرے میں عزت عام ہو جائے گی، جنت آپ کو فوراً ملے گی۔ یہ چار چیزیں کہ برائی جو کرے اس سے اچھائی کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تمہیں کچھ نہ دے اسے دیا کرو، جو تمہارے ساتھ برادری کو توڑے اسے عطا کیا کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یہ چار چیزیں عام ہو جائیں گی، معاشرے میں محبت کی خوشبو پھیلے گی، سی سی ایس کی در و دیوار سے نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں عام ہوں گی، ایک دوسرے سے پیار ہوگا، اور وہ پیار اتنا عام ہوگا نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی۔ ہمارے نبی نے فارمولہ دیا، نبی علیہ السلام نے بتا دیا ان چار چیزوں پر عمل کرو، پھر دل پر غم نہیں آئے گا، لوگ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف دیں گے تو اس فارمولے پر جب تمہاری تکلیف آئے گی، جب آپ کی تکلیف اس فارمولے میں آئے گی تو یہ فارمولہ اسے گھما پھرا کے یہ خوشی میں بدل دے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے اور میرے بندو اپنے آپ کو میری غلامی میں لاؤ، میرے بندو میرے نبی کے طریقے کو فالو کرو، میرے نبی کے طریقے کو اپنا لو۔ جب تم میرے نبی کی زندگی کو اپناؤ گے میں تمہارے لیے حالات کو بدل دوں گا، تمہیں جس جگہ سے نقصان ملنا ہوگا میں نقصان کو نفع میں بدل دوں گا، نفع عام ہو جائے گا، نقصان ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک چیز عطا فرمائی کہ محبت کو عام کرو۔ انسان کا معنی ہوتا ہے، انسان کے دو معنی ہوتے ہیں، یا انسان انس سے ہے اور یا نسیان سے ہے۔ انسان کا معنی یا انس سے، انس معنی محبت ہے، اور انسان کا معنی دوسرا نسیان سے، نسیان معنی بھولنا ہے۔ تو انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، یہ بھولنے والا ہے، دوسرا محبت والا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ کائنات میں محبت عام ہو جائے۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ محبت عام ہو جائے۔ دوسرا اس کا معنی نسیان سے ہے کہ بھولنے والا، مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کیسا ہوں، کہنے لگے یا ارحم الراحمین تو کامل ہے، پورا ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں۔ فرمایا مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا مَنسِيًّا،
تمہارا رب نہ کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی بھول سکتا ہے. انسانوں کو میں پیدا کر رہا ہوں اور پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بھولیں گے اور بھلائے جائیں گے, اور بھولنے بھلانے کے ساتھ میں ان میں یہ ایک چیز خواہش رکھوں گا, یہ خواہش کی وجہ سے بھولیں گے, یہ گناہ کریں گے. جب یہ گناہ کریں گے پھر گناہ کے بعد ان کو توبہ کا موقع دوں گا, اور جب یہ توبہ کریں گے تو میں پھر ان کو معاف کر دوں گا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ یہ گناہ کریں اور میں ان کو معاف کروں. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت کے لیے پیدا کیا. چھوٹی چھوٹی نفرتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, ان پر لمبی لمبی لڑائی جھگڑے, لمبی لمبی دشمنیاں, یہ زیب نہیں دیتی مسلمان کو. مسلمان محبت کے مادے والا ہے. انسان میں انس ہے, اور انس جس میں ہوتا ہے, جس میں محبت ہوتی ہے, تو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے. تو یہ چار چیزیں سل من قطع, اچھی زندگی گزارنے کے چار طریقے, کہ مجھے کوئی غم نہ دے, جب کوئی غم دے تو مجھے وہ غم محسوس نہ ہو. تو یہ کیسے ہوگا؟ چار چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ سل من قطع, اس سے جوڑو جو تم سے توڑے, اس سے جوڑو جو تم سے توڑے. دوسری چیز واعف عن ظلمک, معاف کر دو اسے جو تم پر ظلم کرے. تیسری چیز اعط من حرمک, جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو, جو آپ کو کچھ نہیں دیتا. ہمارے کیڈٹس کی آپس میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتے ہیں, اختلاف ہوتے ہیں. جو آپ کو چیز نہیں کھلاتا اسے کھلایا کرو. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف سے محبت کا فارمولہ ہے. جو تمہیں کچھ نہ دے اسے عطا کرو. چوتھا یہ کہ جو برائی کرے بدلے میں اچھائی کرو. چار چیزیں کون کون سی ہیں جی؟ سل من قطع, پہلی چیز جوڑو اس سے جو تم سے توڑے, جوڑو اس سے جو تم سے توڑے. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس بات پر عمل کروں گا. سل من قطع, نبی فرماتے ہیں جوڑ اس سے جو تجھ سے توڑے. جو ہمارے ساتھ, جو مسلمان بھائی ہم سے برادری توڑے گا ہم اس سے جوڑیں گے انشاءاللہ. جوڑیں گے نا جی انشاءاللہ, پہلی چیز. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے. جو ہمارے اوپر ظلم کرے گا, جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا, ہم بدلے میں اسے انشاءاللہ معاف کریں گے. انشاءاللہ معاف کریں گے اسے جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا. تیسرا یہ کہ جو ہمیں نہیں دے گا, جو محروم کرے گا اسے عطا کریں گے. اور چوتھی چیز یہ کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے گا بدلے میں اچھائی کریں گے. برائی کے بدلے میں اچھائی, برائی کے بدلے میں برائی تو جانور کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, اس فارمولے کے تحت. یہ فارمولہ زمین والوں کے لیے نہیں ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہ زمین والوں کا فارمولہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفى. دوسری آیت هل جزاء الاحسان الا الاحسان. پہلی آیت سورۃ النجم کی اور دوسری آیت سورۃ الرحمن کی. پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان کا قانون ہے, تم جیسے کر کے آؤ گے ویسا تمہیں بدلہ ملے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کے بدلے میں نیکی دوں گا, اچھائی دوں گا. تو یہ آسمان والوں کا فارمولہ ہے, زمین والوں کے لیے یہ نہیں ہے. زمین والوں کے لیے یہ ہے احسن ما اساء علیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران میں ہمارے نبی سجدے میں گئے. ایک مشرک دوڑتا ہوا آیا, اونٹ
کی اوجڑی ہمارے نبی کے کمر پر لاد دی اور کمر پر لادنے کے بعد اسے چیر دیا. چیرنے کے بعد دوڑ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑے ہوئے تھے, جسم پر آپ کی کمر مبارک پر اوجڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ اوجڑی پھٹی ہوئی تھی. ہمارے نبی کی کمر مبارک اس جگہ پہ جہاں مہر نبوت تھی, جہاں میرے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر مہر لگائی تھی, جہاں نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی, اس کے اوپر اوجڑی کی گندگی تھی. ہمارے نبی سجدے کی حالت میں تھے. دوڑتی ہوئی آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی اور دوڑ کر آ کر کہنے لگی, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ان ظالموں پر اللہ بربادی کو نافذ کرے, ان ظالموں کو اللہ تباہ و برباد کرے جن ظالموں نے آپ کی کمر پر سجدے کی حالت میں اوجڑی کو ڈال دیا, اس اوجڑی کو پھاڑ دیا, آپ کی کمر مبارک پر گندگی کو ڈال دیا, مہر نبوت کو گندگی سے بھر دیا. اے ارحم الراحمین, ان کو تباہ و برباد فرما جنہوں نے آپ کا یہ حشر کیا, جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا. اس نے اوجڑی کو ہٹایا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھے اور اسے کہا, اس کو تھی, خاموش ہو جا, خاموش ہو جا. پھر فرمانے لگے, اے میری پیاری, تو اسے بد دعا دے رہی ہے. میں محمد نے اسے اس وقت دل میں معاف کر دیا تھا جس وقت وہ میرے اوپر گندگی کو ڈال کر جا رہا تھا. میں نے تو اسے معاف کر دیا تھا جب وہ میرے اوپر گندگی کو ڈال کر جا رہا تھا. ایک روایت میں ہے کہ ڈالنے والی عورت تھی, دوسری روایت میں ہے کہ مرد تھا. جو بھی تھا ہمارے نبی نے اسے معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے تو لوگوں نے پتھر مارے, آپ کو لہولہان کر دیا, سارے کا سارا جسم خون سے بھر گیا. اور علماء نے لکھا ہے ہمارے نبی کے وجود کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون نہ نکل رہا ہو. پورے وجود کو لہولہان کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ حضور ایسے تھے کہ چلا نہیں جا رہا تھا. ہمارے نبی درخت کے آگے کھڑے ہوئے, طائف کے پہاڑ پر دوڑ رہے تھے تو آگے ایک درخت آ گیا. ہمارے نبی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ درخت کو کراس کر کے گزر سکیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ اے درخت, آج تو بھی بے وفا بن گیا, آج تو بھی میرے راستے میں کھڑا ہو گیا, مجھے گزرنے کا راستہ نہیں دے رہا. تو شمائل کبریٰ کی روایت ہے کہ وہ درخت درمیان سے چر گیا, ہمارے نبی کو اس نے راستہ دے دیا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے گزر گئے. بڑے تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس لوٹے. کچھ عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو وہ ظالم جنہوں نے ہمارے نبی کو پتھر مارے تھے, جنہوں نے ہمارے نبی کو گالیاں دی تھی, جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی تھی. غالباً اس وقت تو ہمارے نبی کی اما عائشہ سے شادی نہیں ہوئی تھی. بہرحال ان کی اولادوں میں سے بعض لوگوں نے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیویوں کی گستاخیاں کی تھی, جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیا کرتے تھے, جنہوں نے طائف کے میدان میں ہمارے نبی کو تکلیفیں دی, بٹے مارے, گالیاں دی, تہمتیں لگائیں. انہی لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا. وہ مشرکین مکہ پکڑ کے باندھے ہوئے لائے گئے. اب وہ مشرکین مکہ آئے ہوئے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, ان ساروں کو قید کیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, سیدنا عمر نے فرمایا, یا رسول اللہ, ان کا سر قلم کیا جائے, قتل کیا جائے. پھر باقی صحابہ سے مشورے لیے گئے. سارے صحابہ نے مشورہ دیا, کسی نے کہا قتل کیا جائے, کسی نے کہا قید کیا جائے, اور کسی نے کہا فدیہ لے کر
جزیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو 3 مشورے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر صاحب تھے، تو کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ ان کو معاف کیا جائے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں ان کے ساتھ وہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم۔ یوسف علیہ السلام نے اس دن، جس دن پہلے تو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، ان کے ساتھ ظلم کیے، جب کنویں سے نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ وقت بنا دیا، جب وہ بادشاہ وقت بن گئے تو پھر ان کے وہ بھائی آ گئے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کی تھی، پوچھا بھی نہیں، بلکہ ان سب کو اکٹھا ہی معاف کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج وہ کروں گا جو یوسف نے کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو بیت اللہ شریف میں آ کر طلاق دی، یہ وہ عتبہ ہے جنہوں نے بیت اللہ میں آ کر آپ کی بیٹی زینب کو طلاق دی، یا رسول اللہ یہ عتیبہ ہے جس عتیبہ نے آپ کی بیٹی رقیہ کو بیت اللہ میں آ کر طلاق دی، یا رسول اللہ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے آپ کے گھر والوں کو گالیاں دی، یا رسول اللہ ان کو اگر آپ قتل نہیں کرنا چاہتے، ان کو قید میں ڈال دیں یا ان پر ٹیکس وصول کریں یا ان کا بدلہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان کے ساتھ وہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے مجھے رحمتا للعالمین بنایا ہے، اور رحمتا للعالمین وہ ہوتا ہے جو برائی کے بدلے میں اچھائی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق میرے ساتھ ظلم کیا، میرا یہ مزاج ہے، میں محمد کا یہ مزاج ہے، جو میرے ساتھ برائی کرے میں بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کروں، لہذا جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے فیصلے کے لیے قبول کرو گے، فیصلے کو قبول کرو گے یا نہیں کرو گے، فیصلے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس طرح ان کو معاف کرنے کا آپ کو یہ مشورہ نہیں دیں گے، لیکن اگر جو فیصلہ آپ نے کر لیا ہم اسے سر خم تسلیم کریں گے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں محمد نے ان طائف والوں کے دیے ہوئے زخموں کو، ان طائف والوں کے کیے ہوئے ظلموں کو میں نے اکٹھا ہی معاف کر دیا۔ اب یہ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں میں ان پر چھوڑتا ہوں، میں نے ان کو اکٹھا ہی معاف کر دیا اور قیامت کے دن ان پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے ان کو اکٹھا ہی معاف کر دیا۔ 6000 بندے تھے وہ، جب وہ باہر نکلے اور کہنے لگے کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سزا نہیں دی، معاف کر دیا، یہ تو ہمارے اوپر انہوں نے بڑا احسان کیا۔ تو ان میں جو بزرگ تھا وہ کہنے لگا کہ جس نبی کے ایسے اخلاق ہوں اس نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں یہ اچھا نہیں ہے۔ واپس لوٹے اور سب نے اکٹھے ہی کلمہ پڑھ لیا، 6000 آدمی مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا اخلاق۔ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک مشرک آیا اور آ کر اس نے مسجد میں مصلی کے اوپر پیشاب کر دیا، یورین کر لی، پیشاب کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر نے تلوار نکالی، دوڑے اسے مارنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا قف یا عمر، اے عمر ٹھہر جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ
بڑا خبیث آدمی ہے، مسجد کے مصلے پر آ کر اس نے پیشاب کر دیا اور آپ کہتے ہیں چھوڑ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے کیا ہے، وہ لا علم ہے، جاہل ہے، تو جاہل نہ بن۔ اس نے جو کیا ظلم کیا، تو آپ ظالم نہ بنے، عمر ٹھہر جائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کا کیا کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھے جہاں پر وہ یورین ہوئی پڑی تھی۔ ہمارے نبی نے اس جگہ کو کھریدا، اس جگہ کو کھرید کر وہاں کی مٹی کو صاف پھینکا اور اس سے کہا کہ یہ ہماری نماز کی جگہ ہے، یہ مسجد ہے، اور یہاں اس جگہ، یہ جو جگہ ہے یہ مقدس ہے، مقدس جگہوں کی عزت کی جاتی ہے، آپ نے یہ بڑا ہی غلط کام کیا۔ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی عبادت والی جگہ ہونا تو وہاں پر یورین نہ کیا کرو۔ آپ نے اسے یہ بات سمجھائی، سمجھا کر واپس لوٹے تو وہ مشرک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اگر تم میرے مقدس جگہ پر آ کر پیشاب کر دیتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، اور میں نے آ کر آپ کی عبادت کی جگہ، مصلی سجدے کی جگہ پر پیشاب کر دیا، آپ نے مجھے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرا مذہب محبت کا درس دیتا ہے، مجھے میرے مذہب میں کہا ہے کہ تو معاف کر دیا کر، اس لیے میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا اتنا پیارا مذہب ہے تو پھر مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا دے۔ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ محبت سے مذہب تبدیل ہوتے ہیں، تلوار کے زور پر آپ کسی کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے، یہ محبت ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا عائشہ مدینے میں اسلام کیسے آیا؟ مدینے میں اسلام کیسے آیا؟ نہ جہاد ہوا نہ جنگ ہوئی، مدینے میں اسلام آ گیا، یہ کیسے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا فتحت المدینہ بالاخلاق، مدینے کو ہم نے اخلاق کے زور پر فتح کیا۔ ہمارے نبی کا اخلاق ہی ایسا تھا کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو اللہ نے بدلہ یہ عطا فرمایا۔ اس اخلاق کے دور پر ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے، اکیلے آئے تھے، جب ہمارے نبی واپس گئے تو 16 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھا کر گئے۔ نبی آئے تھے، اکیلے آئے تھے، واپس گئے 16 لاکھ آدمیوں کو کلمہ پڑھا کر گئے۔ یہ ورک ہے، اتنا فاسٹ ورک ہے، اتنا تیزی سے یہ پھیلتا ہے اخلاق۔ زبان سے آپ کے اچھا لفظ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے کوئی اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ اس پر 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ ہر کسی سے پیار کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا، کوئی زیادتی کر لیتا ہے تو اسے معاف کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ زیادتی کے بدلے میں زیادتی جانور کرتے ہیں۔ ایک بکرے نے دوسرے بکرے کو ٹکر ماری تو وہ کھڑا ہو کر اسے مارے گا، یہ ان کے لیے ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اپنے آپ کو سمجھیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، آپ قرآن مجید کے وارث ہیں، جنت کے طالب ہیں۔ ایک نے گالی دی بدلے میں آپ نے گالی دی تو آپ اللہ کے خلیفہ کیسے ہیں؟ آپ حضور کے نائب کیسے ہیں؟ یہ کیسا نائب ہے جو کعبہ کو توڑ ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے، یہ کعبہ کو توڑنے سے بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک نے اگر آپ کو گالی دے دی ہے تو کیا ہو گیا؟ تو پھر گالی ہوتی ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو گالی دیں گدھے کا بچہ، تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات گدھے کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو انسان ہے، انسان وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام وہ افضل نبی ہیں، تو انسان یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو غصہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر ہمیں کسی نے کہا تھا بچہ یا کوئی اور ہمارے اوپر جملہ اس نے کس لیا تو اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟
کیا ہم واقعی گدھے کے بچے بن جائیں گے؟ مثال کے طور پر ہمیں کسی نے بے غیرت کہہ دیا تو اس کے کہنے سے ہم بے غیرت ہو جائیں گے؟ سب سے بڑا غیرت مند ایک صحابی کے سامنے، حدیث لمبی ہے، مختصر یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی سے پوچھا کہ کوئی آپ کی، ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے گناہ کی اجازت دیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی آپ کی ماں بہن کے بارے میں برا سوچے تو آپ گوارا کریں گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں غیرت مند ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پھر میں غیرت مند ہوں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ حضور نے فرمایا واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کو یہ اس کی غیرت کو قبول نہیں ہے کہ اس کے بندوں کو کوئی بندے تکلیف دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرا ہوتا کہ اللہ عرش معلیٰ پر اعلان فرماتے ہیں میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا الا الدین، سوائے قرضے کے، قرضہ میں نے معاف نہیں کیا، بندوں کے حقوق میں نے معاف نہیں کیے، باقی معاف کر دیے۔ بندوں کے حقوق واجب ہیں۔ ہمارا فارمولہ ہے، مفتیوں کو پڑھاتے ہیں فتاوی شامی کے اندر جلد اول، حق العبد واجب، بندوں کا حق واجب ہے، ہر صورت میں یہ ایسا واجب ہے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن بندوں کو، بندوں پر حقوق یہ ادا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میدان محشر میں 3 رجسٹر پیش ہوں گے، پہلا رجسٹر ہوگا حساب، تو فرشتے رجسٹر کھول رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون سا حساب ہے؟ کہیں گے یا اللہ نفل کا، نفلوں کا حساب ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اغلق، بند کرو، میری رحمت کے ذریعے اس کا یہ حساب معاف کر دو۔ پہلا رجسٹر معاف ہو جائے گا، دوسرا رجسٹر لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہے؟ کہیں گے اللہ فرائض کا حساب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑا سا حساب کریں گے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر نماز نہیں پڑھنی تو ایک نماز کے بدلے میں 2.25 سیر گندم، یہ ایک نماز کا فدیہ ہے، 2.25 سیر گندم کی قیمت، تو یہ بنتا ہے تقریباً 70 یا 80 روپے فی نماز، اللہ کے نزدیک 80 روپے۔ دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، 8 6 48۔ جو بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کوشش کرتا ہوں رہ جاتی ہے، میں بڑا کمزور ہوں، تو اس کو چاہیے کہ 480 روپے روزانہ کے نماز کے الگ رکھتا جائے، تاکہ جب وہ موت کے وقت کا تو پتہ نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ حساب ہونا چاہیے کہ فی نماز 80 روپے یہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ یا تو نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھتے تو قضا پڑھنی ہے، قضا نہیں پڑھتے تو پھر یہ تیار رکھو اپنے پاس، یہ تیار ہونا چاہیے 80 روپے فی نماز کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر واجب ہے، اس کو کہا جاتا ہے کفارہ، کفارہ فدیہ۔ کفارہ پکڑ پر ہوتا ہے اور فدیہ جو ہے وہ نمازوں کا بدلہ۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا اسے چاہیے کہ وہ فدیے کے پیسے ادا کرے۔ تو دوسرا رجسٹر نمازوں کا، علماء لکھتے ہیں الفرض کالقرض، فرض ایسے ہوتا ہے جیسے قرض ہوتا ہے، نماز ہم پر ایسا فرض ہے، یہ ہم پر قرض ہے۔ جو کہے میں نے پڑھنی ہے اسے بھی پڑھنی ہے، جو کہے نہیں پڑھنی اسے بھی پڑھنی ہے۔ نماز ایسی چیز ہے، ارادہ ہو یا نہ ہو یہ ہم پر لازم ہے، یہ قرضہ ہے، قرضہ۔ جیسے قرضہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز وہ حقوق العباد ہیں۔ جب حقوق العباد کا رجسٹر کھلے گا تو اللہ پائی پائی کا حساب کریں گے، بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ پائی پائی کا حساب کریں گے۔
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، تیرا رب ظالم نہیں ہے کہ ٹکے ٹکے کا حساب کرے، لیکن جب بندوں کے حقوق کا معاملہ آئے گا اللہ رب العالمین فرمائیں گے میں ظالم نہیں ہوں، ان اللہ منصف، ان اللہ عادل، ان اللہ مسبب، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ یہ حساب تو میں نے ہر صورت میں کرنا ہی ہے۔ 1 روپے کے بدلے میں 2800 قبول نمازیں اللہ ہم سے لے گا۔ اگر آپ نے کسی کو 10 روپے کا نقصان دیا ہے، کسی مسلمان بھائی کو 10 روپے کا نقصان دیا ہے، تو 1 روپے کے بدلے میں 2800 قبول نمازیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے فتوے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے استاد تھے دارالعلوم کراچی میں مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب، تو انہوں نے حقوق العباد پر ایک کتاب لکھی، تو اس میں انہوں نے لکھا 1 روپے کے بدلے میں 2800 قبول نمازیں۔ 2800 قبول نمازیں کس کے بدلے میں؟ 1 روپے کے بدلے میں۔ تو اس لیے جتنی، پھر اس پر ایک رحمت والی بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے حقوق العباد کو ادا کرنے میں لگ جاتا ہے، چاہے وہ ادا موت سے پہلے تک نہیں کر سکتا، اور پھر اپنے مال کثرت سے صدقے بھی کرتا ہے اور لوگوں کی ہوئی زیادتیوں کو معاف بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل کے تحت اسے جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائیں گے۔ جس نے میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، یہ ارادہ کر لیں۔ جس سے کسی نے کوئی زیادتی کی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کے کلاس فیلو وہ سارے کے سارے اللہ کے کنبے والے ہیں، اگر آپ کا تعلق ان سے اچھا ہوگا تو آپ اللہ کے کنبے والوں کے ساتھ اچھے ہوں گے۔ جب آپ ان کے ساتھ اچھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ فیکلٹی کے ساتھ پہلے بھی الحمدللہ اچھا ہوں، کوشش کریں گے کہ اچھے رہیں گے۔ کسی کے ساتھ دل سے ہماری کوئی خفگی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے معافی مانگنے میں پہل کریں گے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگی اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو اکٹھے ہی معاف کر دے گا۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اس میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ ایسی پسندیدہ توبہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ یہ ایسا عظیم کام ہے کہ کوئی بندہ کسی سے معافی مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے اور جا کر اس مسلمان بھائی سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور سارے گناہوں میں کبیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو انشاءاللہ معافی مانگنے کی کوشش، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ معافی مانگنے کا جذبہ، جو سر جھکانا نہیں جانتا وہ کبھی سر نہیں اٹھائے گا، جو سر جھکانا نہیں جانتا وہ کبھی سر نہیں اٹھائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے سر کو جھکا لیا اللہ اسے عزت دے گا، اور جس نے سر کو اٹھا لیا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ مثال کے طور پر جس بندے نے عاجزی اختیار کی اللہ اسے عزت دے گا، اور جس بندے نے تکبر اختیار کیا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ عمل کرنے کا، آپ کا ارادہ ہے نا جی؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔